بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید فواز زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تو پاکستان کو اب 1.1 ارب ڈالرز مل جائیں گے اور اپریل کے وسط میں پاکستان کو یہ اماؤنٹ مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو 3 ارب ڈالر کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام تھا وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اور اب اس کے بعد پاکستان کو ایک بڑے اہم معاہدے کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کو اسٹاف لیول معاہدہ کرنا ہوگا، ایک ایگریمنٹ کرنا ہوگا، ایک بڑا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا ہوگا جو 8 ارب ڈالرز کا پاکستان کا معاہدہ ہوگا۔ تو آئی ایم ایف نے معاشی استحکام کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات کی تعریف بھی کی ہے۔ نگراں حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کی بھی آئی ایم ایف نے تعریف کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اقدامات کی بھی آئی ایم ایف نے تعریف کی ہے، اور نئی حکومت سے یہ کہا ہے کہ نئی حکومت کو جو ماضی میں نگراں حکومت اقدامات کر چکی ہے اس کو ہی کنٹینیو کرنا ہوگا۔ تو نگراں حکومت کی کارکردگی کو سراہا ہے آئی ایم ایف نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ معاشی اور مالی صورتحال پر آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے معاشی اور مالی صورتحال پر پاکستان نے اچھے نمبرز اچیو کیے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے۔ تو بہت ہی خوشائن بات ہے یہ کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، معاشی گروتھ آئے گی پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایک اکنامک سچویشن ہے اس وقت ملک میں وہ کچھ بہتری کی جانب جائے گی اس معاہدے کے بعد، چونکہ 1.1 ارب ڈالرز پاکستان کو ملنے ہیں۔ تو اس کا اثر آج سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے آج، اور اسٹاک مارکیٹ بھی آج کافی تیزی دکھائی دے رہی ہے، اس میں تقریباً 400 سے 500 پوائنٹس کا اس میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ تو کنڈیشنز پاکستان کے لیے ذرا تھوڑی سی سخت ہیں۔ جو کنڈیشنز آئی ایم ایف نے دی ہیں وہ پاکستان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بجلی جولائی میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی مہنگی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا دباؤ ہے وہ پاکستان کے عام عوام کے اوپر پڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا جس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم کب تک قرض کے اوپر اپنا زیادہ تر بوجھ، ہم قرض کے اوپر کب تک اپنی معیشت کو چلاتے رہیں گے۔ قرضوں کی معیشت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، قرض کم سے کم لینا ہوگا، لیکن ایک اور آئی ایم ایف معاہدے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آئی ایم ایف معاہدے کی طرف تو ہمیں جانا ہوگا، لیکن ہمیں اپنے شاہانہ اخراجات کو ختم کرنا ہوگا، حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ تو پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام تر کنڈیشنز کو پورا کر دیا ہے، اور اب نئے پروگرام کے لیے جو آنے والے دنوں میں نیا پروگرام پاکستان کو آئی ایم ایف سے لینا ہے اس کے لیے بھی راستہ کھلے گا۔ دونوں کے درمیان یعنی پاکستان کے درمیان اور آئی ایم ایف کے درمیان بھی اعتماد سازی کی فضا قائم ہوگی۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ تھوڑا سا ظاہر ہے پاکستانی عوام کو سفر کرنا پڑے گا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی ہے آئی ایم ایف نے، تو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا۔ 9 لاکھ کے قریب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی جو اس وقت 60 روپے لی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی بڑھائی جائے گی۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے۔ تو آلریڈی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں شاید ان کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس بڑھایا جائے، لیکن ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ریئل اسٹیٹ کو اس میں لے کر آیا جائے گا، اور دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا، ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا، ہول سیلرز کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاہدے کے تحت ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کو اس معاہدے سے یقیناً استحکام ملے گا۔ وزیر خزانہ نے بھی ملاقات کی تھی گزشتہ روز جب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے والا تھا، امریکی سفیر سے ملاقات کی تھی، اور اس میں آئی ایم ایف فنڈ سے متعلق انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ اس میں ان کی حمایت کریں، اور چینی سفیر سے بھی وزیر خزانہ نے ملاقات کی تھی۔ چینی سفیر سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے چینی حمایت کی کوشش کی گئی تھی وزیر خزانہ کی جانب سے۔ تو سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا رہے گا یا پاکستان آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر رہے گا؟ یہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اس سوال کا فی الحال تو جواب یہ ہے جی ہاں،
پاکستان اس وقت بھی آئی ایم ایف کے چنگل میں یا آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر رہے گا، چونکہ پاکستان کو ایک اور معاہدہ کرنا ہے۔ تو اب بھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں پاکستان کو سوٹ بھی یہ کرتا ہے کہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو۔ تو یہ تو تھی آئی ایم ایف کے معاہدے سے متعلق ڈیٹیل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔